احسان حیثیت پیدو شریعت باقی دونوں ہاتھ بلند اے کریم صلوات آواز بلند پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی وسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار وبدار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لطلاب مقدمہ الفداء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ صلوات پڑھے لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ کی بلندی کا نام علی ہے سوالات انبیاء پر درود بالخصوص احمد مصطفیٰ پر درود جن کو اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا تو اشارت علی کی ولایت کو رکھا سمندر کی تہ کے اندر صدف ہوتا ہے صدف ہوتا لگانے والا تہ کے اندر سینکڑوں صدف اٹھاتا ہے مقصد نہیں ملتا بارہا دفعہ کئی تو ہزاروں صدف کو بھی جمع کرنے کے بعد مقصد نہیں ملتا ہزاروں کے بعد کسی ایک صدف کو نکالتا ہے اس کے سینے کو چیرتا ہے تو پھر گوہر ملتا ہے اب کتنی بار وصول کرو تو میں دے سکتا ہوں اب تہ سے صدف کو نکالا ہزاروں میں سے ایک صدف کو چیرا تو گوہر ملا سیدہ جیسا گوہر جس صدف میں پلے اس مقدس صدف کو خدیجہ کہتے ہیں اللہ سیدہ جیسا گوہر جس میں پلے اس مقدس صدف کو خدیجہ کہتے ہیں کوئی بھی تحریک چلانی ہو چلو ایک اور جملہ دے دیتا ہوں جملہ تو سادہ ہے لیکن آپ اتنے سادہ نہیں ہے خاتون جنت کی بھی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں ہاتھوں کو سلام ہے زہرا کی ماں کی ضرورت ہوئی کوئی بھی تحریک چلانی ہو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے کوئی بھی تحریک چلانی ہو دو چیزیں ہونا ضروری ایک مال اور دوسری طاقت مال اور طاقت کا میں جب حوالہ کے مرکزی پروگرام کے مرکزی ٹائم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی بھی تحریک چلانی ہو دو چیزیں ضروری ہیں مال اور طاقت اسلام ایک مالک ایک عالمگیر تاریخ کا نام ہے مجھے آج کا مسلمان بتائے جب اس تاریخ کو چلانے لگے ہو تو مال کس نے دیا طاقت کس نے
مدینے کی زندگی نہیں، مکے کی زندگی میں رسول خدا پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی حدیث صدقے کے بارے نازل نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے مکے میں کوئی بتایا نہیں صدقے کی اتنی اہمیت ہے، اسلام کے نام پہ خرچ کرنے کی اتنی اہمیت ہے۔ آیت اترنے سے پہلے سب کچھ اسلام پہ خرچ کر کے بتا دیا، جس کا مال بقائے اسلام ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جس کا مال عرب کی تہذیب کیا ہے؟ میں ابتدائی سلام پڑھنے لگا ہوں، میری اجازت ہے۔ آپ میرے بھائی ہو، اگر آپ میری بات مان کے میرے سامنے آ جاتے ہیں بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے آپ بڑا توجہ سے سنتے ہیں تو اس طرح میری توجہ بھی آپ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، عرب کی تہذیب کیا تھی؟ عرب کا نظام کیا تھا؟ کلچر کیا تھا؟ ابتدائی سلام دو قسم کے طبقے عرب کے اندر آج بھی جائیں تو خشک سالی ہے، یا پہاڑ ہے یا صحرا ہے، جو بات جاتی ہے زمین وہ بنجر ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ دو قسم کے لوگ تھے، دو قسم کے لوگ، ایک وہ جو تاجر، ایک وہ جن کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا۔ یہ کرتے کیا؟ بھئی تجارت بھی وہ کر سکتا تھا جس کے پاس کم از کم 15-20 اونٹ ہو، جس کے پاس ایک سے اونٹ ہے اس نے مکے سے شام کھا جانا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اونٹ بھی خرچ کر دے گا اپنے اوپر۔ اب وہ کرتے کیا تھے یار، قدر کرنا میرے جملے کی، کرتے کیا تھے؟ کچھ تاجر تھے تجارت کر کے نظام چلاتے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ زندگی کا نظام کیسے چلاتے؟ خدیجہ کے اونٹوں سے مال چوری کرتے۔ ایک دن شریعت کی ملکہ نے حجاب کا برقع سر پہ پہنا، شریعت کی ملکہ نے حجاب کا برقع سر پہ پہنا، چلتے چلتے جھک گئی ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے کے پاس۔ مجھے رشتہ دار نہیں چاہیے ابو طالب کے ڈیرے کے پاس۔ جب پورے عرب کا ایک ایک بندہ ایک ایک کھجور کو ترستا تھا نا، ابو طالب کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ خریدار ہے وہ میرا بندہ جو اس جملے پہ بولے، پورا عرب جناب خدیجہ کا مقروض تھا سوائے ابو طالب کے۔ بات کہہ رہا ہوں، پورا عرب سوائے ابو طالب۔ خدیجہ دولت کے لحاظ سے مشہور تھی، ابو طالب بزرگی کے لحاظ سے مشہور تھے۔ عرب کے بڑے بڑے فیصلے ابو طالب کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ جناب خدیجہ فرمایا، ابو طالب میں خیلت کی بیٹی، میں بھی رئیس ہوں، میرا باپ بھی رئیس، میرا باپ بھی تجارت کرتا، میں بھی کرتی ہوں، ان کا مال بھی شام میں سر جاتا، میرا بھی۔ پر میں جانتا ہوں میرے پاس کس لیے آئی ہو، میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا میرا مکے سے مال چوری ہوتا ہے اور مکے کے رئیس تم ہو۔ مکے کے رئیس تم ہو، میرا مال مکے سے چوری ہوتا ہے، تمہارا فرض ہے جس کی کوئی بھی مشکل ہو اس کی داد رسی کرنا رئیس کا فرض ہے۔ ایک لمحے کے اندر ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، وعدہ ہوا،
سال کے بعد تمہارا مال کوئی نہیں لوٹے گا. خطابت کی دنیا میں پہلی دفعہ فراست اپنی زبان سے لفظ نکالنے لگے. اگر کسی سے سنا ہوا آج کے بعد منبر پہ نہ آنے دینا, کہا آج کے بعد کوئی نہیں ڈھونڈے گا. نفس مطمئنہ کے مالک حسین کی نانی بڑے اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں. نفس مطمئنہ کے مالک حسین کی نانی بڑے اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں. چند قدم ڈیرے سے بیٹھ گئے تو ڈاکٹر نے پوچھا بی بی باتیں ہوئی کیا کہا؟ پر میں انہوں نے کہہ دیا آئندہ جو ہے نا مال کو نہیں لوٹے گا. لیکن کہتے بی بی آپ ایسے چل پڑی ہیں, کوئی انہوں نے کوئی محافظوں کا انتظام کیا یا کوئی رستہ بدلیں گے, کوئی روٹ چینج کریں گے, کیا نظام مطلب میں خبردار اتنے بڑے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کی جاتی. اتنے بڑے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کی جاتی, اور جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اے نسل اسماعیل ہے, لباس ابراہیم ہے. وہ یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. چلی گئی جناب خدیجہ. ابو طالب علیہ السلام نے اپنے نوکر کو فرمایا جاؤ عرب کے جھوٹے سرداروں سے کہو تو میرے سے مکہ بڑھا رہے ہیں. دروازے میں دستک دی اور جھوٹے سرداروں جملہ کہوں, آپ کے مزاج کا جملہ کہوں. خدیجہ کے اونٹ لوٹے تھے نا, ہماری زبان کا لفظ ہے یہ دن کے چور, رات کے چور دن کے چودھری بنے ہوئے تھے. رات کے چور جھوٹے سرداروں کو پریشان کر رہا ہے, سارے جمع ہو گیا. اور کتابوں میں درج ہے خطبہ قریش کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو جمع کر کے جو خطبہ دیا وہ کتابوں نے ترتیب دیا ہوا ہے. اگر آپ قدیمی کتابیں نکالیں, احکام الحق سب سے بڑی کتاب ہے. ہمارے لنوار 110 جلدوں میں ہے, احکام الحق 126 جلدوں میں ہے. اس کے اندر یہ خطبہ تو قریش نکالے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور کہنے والوں میرے پاس خیرت کی بیٹی آئی تھی, اس نے شکایت کی ہے مکے سے مال چوری ہوتا ہے اور مکے والے تو ہو. اس جملے پہ فرنٹ والے چپ رہ جانا, کیمرے والا پیچھے کیمرہ مارنا, میرے پیچھے والے اپنے بندوں کو جماعت کے ساتھ ملانا ہے, جماعت کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. توجہ کرنا, کہا مکے والے تم ہو. جب یہ نے کہا نا کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابو طالب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو, ہم اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو چپ کر کے بیٹھ جاؤ, میرے سامنے خاندانوں پہ فخر مت کرنا. جملہ فرمایا فرمایا میں تمہیں گھر بلا کر سمجھا رہا ہوں, عورت کا قافلہ لوٹنا مردانگی کوئی نہیں, کما کے کھایا کرو. ہم نے سارے بولے, ایک بندہ بھی بولے فراز تم بھی راضی ہے, کما کے کھایا کرو. یہ جملہ ابتدائی اسلام سرزمین مکہ پہ ابو طالب نے کہا, ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا, اللہ کو ابو طالب کی زبان سے نکلا لفظ پسند آ گیا. اسی جملے کو اللہ نے حدیث بنا دیا. انکا سے وہ حبیب اللہ, کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا. کہنے لگے ٹھیک ہے, تو آپ کی بات سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی. آپ جیسے مکہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے ہماری تعداد کریں. آپ نے سمجھایا, ہم مان گئے. آپ بتاؤ پہلے مال چوری کر کے نظام چلاتے تھے, آپ کیسے چلائے؟ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مان گئے کہ واقعی چوری کر دیں. آپ بتاؤ ہم کریں تو کیا؟
جملہ سنا یار، بزنس مین یہاں پہ سب سے زیادہ بیٹھے ہیں کیونکہ شہر کا مجمع ہے، شہر کے لوگ ہیں بزنس مین۔ ابو طالب نے فرمایا اگر آپ کہو تو آپ کی خدیجہ کے ساتھ حصے داری نہ رکھ دو۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے نصر نہیں فروش سے کہے کہ آپ کی ٹویوٹا کمپنی میں حصے داری نہ رکھ دو۔ ابو طالب بھکاریوں سے کہہ رہے ہیں آپ کی ملکۃ العرب سے حصے داری نہ رکھ دو۔ فرمایا جس کے پاس ایک پائی جو ہے وہ پائی دے، بدلے میں اس کو 2 پائی ملے گی۔ جس کے پاس ایک دمبا ہے ایک دمبا دے، بدلے میں 2 ملے گی۔ اور فرمایا مزے کی بات یہ ہے تمہیں گھر بیٹھ کے ملے گی، جانا بھی نہیں پڑے گا۔ اور میرے آج نیٹ پہ آن لائن بزنس کرنے والوں، گھر بیٹھ کے کرنے والوں، یہ آن لائن بزنس سب سے پہلے ابو طالب نے بتایا تھا۔ جو کچھ تھا لائے، جمع کیا۔ آج ابھی کاش میرے پاس خون ہوتا اپنا، میں خون سے یہ جملہ کہہ دیتا۔ جملہ آرام سے کہنے لگا، سارے بندوں نے مال دیا، جب جمع ہو گیا نا ابو طالب نے فرمایا اپنے نوکر سے جاؤ خدیجہ کے نوکر سے کہو مال پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا۔ جمع کیا نا سارا، وہ جانے لگے، وہ جانے لگے، وہ جانے لگے، مال اٹھا کر۔ ایک سلوات پڑھیں بابا۔ کوئی بات نہیں، آواز صرف سید ہی پہنچا سکتا ہے۔ افضل ہے یار، نیچے بیٹھے ہیں نا پھر بھی افضل ہے، میں اوپر ہوں نا پھر بھی مفضول ہوں، کیوں وہ سید ہے۔ صدقہ کون منبر پہ بھی ہو سیدوں کے برابر نہیں۔ فرمایا مال جمع کیا اور فرمایا جمع کرو اور لے جاؤ، پورا کرو۔ اور جب مال اٹھا کے جانے لگے فرمایا سنا، خدیجہ کو کہنا ابو طالب تدبر دیکھنا، ابو طالب کہہ رہے تھے یہ لے جاؤ لیکن اس میں سے کچھ صدقہ دینا تاکہ اندر چوری ہونے سے بچ جائے۔ صدقہ دینا چوری ہونے سے بچ، بس میں قریب کرتا ہوں۔ اب اگلا دن ہوا، قافلہ چلا، منظر عجیب تھا، چور محافظ بنے ہوئے۔ کاش کے میری سوچ بھی میں سوچے جملہ تھا، چور محافظ بنے ہوئے، لٹیرے پہرے دار بن گئے، تلواریں نکالے، پیچھے ہٹو ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے، مال جا رہا ہے۔ ہمارا
کلیئر کروایا، خطرناک میرا کلیئر واپس آ گئے. تاریخ کے پہلے سے ابتدائی اسلام میں پڑھو، پہلے سے 80,000 طلائی دینار زیادہ منافع ہوا. مقرہ نے بتایا، جناب خدیجہ نے فرمایا جو یہ 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ ہوا ہے نا، اس کو علیحدہ رکھو، اس کو اس میں ایک دینار بھی نہیں جمع کرے. یہ سب کا سب ابو طالب کا ہے. یعنی پتہ چلا سیدوں کا خمس دینے والی پہلی مستور خدیجہ ہے. آپ کے فیصلے کو سلام. آپ کے ایک فیصلے نے میرا مال بھی بچا لیا، یہ چوری جیسے گناہ سے بھی بچ گئے، اور اسی طرح ان کا چولہا بھی چل رہا. اب میرے لیے بتاؤ کیا ہوگا. میرے لیے بتاؤ کیا ہوگا. تو میں کوئی نہیں، میرے اس بھتیجے مصطفیٰ کو اس دفعہ ساتھ لے جانا. جناب خدیجہ نے مصطفیٰ کے بارے باتیں سنی ہوئی تھی. باتیں کیا سنی تھی؟ تعریفیں سننی تھی اور کیا سنا ہوا تھا. اب میسرا کی نہ ڈیوٹی لگائی. میسرا تو میرا وفادار ہے نا، ہاں بھی کیا. میسرا اس دفعہ تیری کوئی ڈیوٹی نہیں، نہ تو نے اونٹ پکڑنا ہے، نہ باندھنا ہے، نہ کھولنا ہے، نہ سامان بیچنا ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ درم گرنا ہے، نہ دینار گرنا ہے. تیری صرف ایک ڈیوٹی ہے، اس پہ نظر رکھنا. یہ بولتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، لین کیسا ہے، دین کیسا ہے. چلو آپ سن رہے ہو میں کیوں لمبا کروں، ادھر ادھر کروں. جب مال واپس آیا نا، ادھر پردہ رہ گیا، ادھر میسرا، ادھر ملکہ العرب. میسرا حال بتا، سر چکایا وفادار نوکر نے. بی بی کیا بتاؤں، میسرا عیب بتا. بی بی کیا بتاؤں، پورے عرب میں ہاشمیوں سے بڑا گھر کوئی نہیں. ہاشمیوں کے گھر میں عبد المطلب سے بڑا کریم کوئی نہیں. عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ سے بڑا حسی کوئی نہیں. عبداللہ کے گھر میں محمد سے بڑا کریم کوئی نہیں. میسرا میری بات بھول گیا، میرا موضوع بھول گیا. میں نے کہا عیب بتا. کہنے لگا بی بی کیا بتاؤں، جہاں سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، بادل سایہ کرتے ہیں، پرندے سر سے پرواز نہیں کرتے. بی بی کیا بتاؤں، جس پتھر سے پاؤں مس کرتا ہے کوئی عقیقی جبلی بن جاتا ہے، کوئی فیروزہ بن جاتا ہے، کوئی پتھر بن جاتا ہے. بی بی کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. اب جملہ پڑھوں گا، کلیجے کی طاقت سے پڑھوں گا. بی بی کیا بتاؤں، جب صحرا کا سفر کرتے ہیں نا تو سختی کی وجہ سے بدن سے پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو کے لیے عنبر کستوری استعمال کرتے ہیں. بی بی جان کیا بتاؤں، اس دفعہ عنبر کستوری کی ضرورت نہیں پڑی. جو ساتھ تھا نا اس کا پسینہ عنبر سے اعلیٰ تھا، کستوری سے افضل تھا. بی بی کیا بتاؤں، جس کا تو نے مجھے سایہ بنا کے بھیجا اس کا تو اپنا بھی سایہ نہیں تھا. یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، چوکھٹ زہرا سے ملتی ہیں. اس کا تو اپنا بھی سایہ نہیں. اللہ اکبر. آپ انتصار اور کرو، باتیں ڈھیر ہیں انشاءاللہ کبھی دیکھتے. اب بی بی نے عقد کا پیغام بھیجا. نبی نے نہیں، نبی جانتے تھے 15ویں صدی کا مولوی بڑا تیز ہے، امت کی نبضوں کو اعلیٰ انداز میں سمجھنے والے نبی نے پیغام اس لیے نہیں بھیجا. اگر میں نے بھیجا نا، کل درباری مولوی کہہ دے گا کہ امیر لڑکی سے شادی کرنا نبی کی سنت ہے. میں نے بھیجا، لیکن
جب عرب کا گندا ترین ماحول تھا، آپ اس وقت سیدھے رہے، آپ کی طہارت پہ کوئی زبان درازی نہ کرے. اللہ نے فرمایا فراست امید زبان درازی کیسے؟ اتنی اچھی نیت سے طاہرہ نے پیغام بھیجا ہے، بی بی کی خدیجہ کی یہ صدا کو میں اللہ اسلام کا حصہ نہ بناؤں مجھے عادت لگے گا. اب جب تک کوئی لڑکی ہاں نہ کرے درباری ملا نکاح نہیں پڑھا گا. نہیں پڑھا. فقط جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا، بارات تیار تھی. کتنی سونی ہوگی وہ بارات جس کا سربراہ ابو طالب تھا. بارات لے کے ابو طالب چلے. میں جملہ کہتا ہوں، جملے پہ میں جملہ نہیں پڑھوں گا، آپ کے چہرے پڑھوں گا. بارات کتنی سونی لے کے ابو طالب چلے. کتنی سونی بارات. بارات میں جتنے تھے سارے سید تھے. جو ساری زندگی چوری کر کے کھاتے رہے ان کو بارات میں آنے کی دعوت نہیں تھی. بارات ابو طالب کے گھر پہنچی. خدیجہ کے گھر دسترخوان لگ گیا. زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا. لاکھوں کا مجمع خطیب میں جاگنا نہیں ہوتا. بندے کم ہوں، کم ظرف نہ ہوں. اعلیٰ ظرف تشریف فرما. جملہ دے رہا ہوں، زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا. نکاح کی باری آئی. کس نے پڑھا تھا؟ اتنے خدیب کی لوڑی کوئی نہیں. ابو طالب نے سارے نیو شوز بھی کیا نا اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کر کے آنا. اگر ابو طالب مجھ سے سنا ہے نہیں سنا. ابو طالب سنا ہے تو سنا ہوگا، جس کے طور پہ سنا ہوگا. لیکن فریش ہو گئی تب یہ ٹھیک کر کے آنا پھر میں آپ کو ابو طالب. لیکن آج نہیں، میں میری عادت ہے میں موضوع سے ہٹتا نہیں. بارات جناب خدیجہ کے گھر دسترخوان لگ گیا. نکاح کس نے پڑھا؟ اچھا میں مولوی ہوں، نکاح پڑھتا ہوں. مولوی نکاح خوشی سے پڑھتے ہیں. نکاح پڑھتا ہوں. میں اس سماج کو، معاشرے کو سمجھتا ہوں. عقد والے دن مولوی کسی کے قابل نہیں آتا، پرواز میں ہوتا ہے. میں نے معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا میرج حال کے اندر صوفہ چھوٹا ہوتا ہے، سگا باپ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. سگے بیٹے کہتے ابا جی اٹھو اتنے مولوی بان ہے. توجہ کرنا، اتنے مولوی بان ہے. اب میں دیر نہیں کرتا، مل گیا میرے ساتھ. تو سگے باپ کو بھی اٹھنا پڑتا ہے. کتنا خوبصورت موقع تھا جب نکاح پڑھنے والا ہی باپ ابو طالب تھا. ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا اور نکاح کا خطبہ بھی کتابوں کے سینوں میں داخل ہے. خطبہ لمبا ہے، دیر ہو جائے گی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل وعنصر معدن وما جعلتم من الصدق فعلیہ. او کتابوں کے اندر غریب کہنے والوں خطبے کے الفاظ کو پڑھو. فرمایا خدیجہ جتنا مرضی حق بار کہو ابو طالب دینے کے لیے تیار ہے. فرمایا تو ابو طالب یہ کیا ہوا؟ جب ساری کائنات یعنی محمد دے دیا کچھ اور خدیجہ نے کرنا کیا؟ اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے 5000 دینار، ایک رتی بھی لفظ میں فرق ہونا، اسی کثرت بطول کے چوک میں سٹائلوں کے سامنے چھری تیری اشارہ ہوئے تھی، میں کہہ رہا ہوں 5000 دینار، یہ بھی میں نہیں بتانا ہے، درہم نہیں، اور میرا قدردار مجمع دینار، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، 5000 دینار، اس وقت ایک دینار 3 تولے کا تھا، اور شیعہ ابو طالب کی محبت رکھنے والا 3 کو 5 سے ضرب دو کتنا بنا؟ 15,000، 15,000 تولے سونا جو حق مار دے وہ غریب ہو سکتا ہے؟ اور دور میں کسی کی امیری دیکھنی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا اس کے پاس پیسے کرنسی ڈالر کتنے ہیں، بلکہ دیکھا جاتا تھا اس کے پاس اونٹ کتنے ہیں، کتنا بولو قیمت تھوڑی ہے، اونٹ کتنے ہیں، 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے، اور خدیجہ کے نوکروں کی تعداد عرب کی آبادی سے زیادہ تھی۔ علم تجارت کی کتابیں پڑھو، کیا کرتی ہیں؟ علم تجارت کی کسی صرف کے اندر جاؤ، یہ بات موجود ہے کہ 1000 بندہ صبح کے وقت خدیجہ کے دسترخوان سے ناشتہ کرتا تھا، 1000 بندہ دوپہر کو کھانا، 1000 بندہ شام کو کھانا۔ بات یہاں تک نہیں، جب کھانا کھا کے جانے لگتے بی بی حضرت میسرہ ان سے کہو اپنے جھوٹے برتن بھی صاف لے جا۔ کتابیں نکالو، نہ جھگڑو، جو کوئی کچھ کہتا ہے نہ جواب دو اسے، آپ کتابیں پڑھو، انہیں دلیلیں دو، لڑو نہیں، پیار سے بتاؤ، انہیں بتاؤ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء جس کی زمین خریدنے میں 10,000 دینار لگے وہ کس نے دیے؟ خدیجہ نے۔ دعوت ذو العشیرہ 3 دن تک بھی ابو طالب کے ساتھ مل کے اخراجات کس نے کیے؟ خدیجہ نے۔ انہیں بتاؤ غار ثور کے اخراجات جو ہوئے کس نے کیے؟ خدیجہ نے۔ انہیں بتاؤ 70 اصحاب صفہ، یہ بھی بتاؤ کون سے صحابی ہیں اصحاب صفہ، اور بھی کو غریب کہنے والوں 70 اصحاب صفہ، وہ صحابی جن کا روٹی کپڑا مکان نبی کے ذمہ تھا، وہ کس نے دیا؟ خدیجہ نے۔ مکہ سے مدینے ہجرت کرنے کے سواریوں کے آنے جانے کے جو اخراجات تھے وہ کس نے ادا کیے؟ خدیجہ نے۔ اب مجھے کثرت بطول میں کہنے دو، یہ جو 5 وقت کی اذان ہے نا، یہ اذان نہیں، اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے صدقوں کی کھنک ہے۔ اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے صدقوں کھنک ہے۔ نیکسٹ کا دور ہے، گوگل نے دنیا سمیٹ لی، جناب خدیجہ نے حکمار نہیں فرمایا ابو طالب مانگو بھی، لیکن ایک وقت بعد میں بھی آپ کو ایک وقت پہ بتاؤں گا کہ خدیجہ نے کیا مانگا تھا، بتاؤں گا وقت ضرور بتاؤں گا۔ گوگل نے دنیا سمیٹ لی ہے، ایک چھوٹے سے ایک چاند انچ کے اندر پوری دنیا سمیٹ لی۔ اب زبان آج کا بڑا تیز ہے، مولوی یوں بات کرتا ہے وہ گوگل کے اوپر سب کچھ نکال کے سامنے۔ میں ابھی بات کرنے لگا قرآن مجید کی 3 سورتیں اور بات اپنے سینے سے نکالنے لگا ہوں۔ کتنی؟ موضوع کیا ہے میرا آج؟ میں 40 منٹ پڑھ گیا، بنیاد پتہ ہی کوئی نہیں گئی، پھر بولو تو صحیح۔ خدیجہ ہے، سورہ نساء، بات اتنی بڑی ہے نا، اشرا ایک طرف، یہ بات ایک طرف۔ سورہ نساء روک کے پڑھ رہا ہوں، بات بڑی ہے۔ سورہ نساء، سورہ تحریم،
فلا تبرجن تبرج الجاہلیہ واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وقرن فی بیوتکن. نبی کی بیویوں دور جہالت کا بناؤ سے باہر نہ کرو، گھروں میں رہو. میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، اتنا زور لگا رہا ہوں، کوئی بات ہے. نساء تحریم آداب یہ مدنی ہے. خدیجہ کا نکاح مکہ میں ہوا. مدنی صورتوں میں نبی کی بیویوں کو سمجھایا گیا. خدیجہ کا نکاح مکہ میں ہوا، یعنی کیا؟ جب تک خدیجہ رہی اللہ کو سمجھانا نہیں پڑا. خدیجہ رہی اللہ، اور خدیجہ کے لیے اللہ ایک دفعہ ہی مخاطب ہوا، وہ بھی ڈائریکٹ خدیجہ سے نہیں، مصطفیٰ سے. آپ کے ذہنوں میں حدیث موجود ہے، مجھے پتا ہے کہ رزق جو ہے عورت کے متھے میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے متھے میں ہوتی ہے. خدیجہ کے لیے ایک دفعہ اللہ قرآن نے سے ڈائریکٹ خدیجہ سے نہیں مصطفیٰ سے مخاطب وجدک عائلا فاغنی. مصطفیٰ ہم نے تمہیں خدیجہ نہیں دی، اپنی ساری دولت دی ہے. جملہ کہوں اب ساتھ نہیں سے دیر کہوں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے قد کے برابر. حضرت ابو بکر کا قد کتنا تھا؟ اونٹ کی پشت کو جھک کے ہاتھ لگاتے تھے. کیا اللہ نے فرمایا تمہیں اپنی دولت دی ہے. ابو بکر فرماتے ہیں میرے قد کے برابر. جناب خدیجہ صبح چادر بچھاتی اور اس پہ سونے چاندی کا ڈھیر میرے قد کے برابر لگا دی. سارا دن فرماتی اوے عرب کے بھکاریوں جتنا مرضی لے جاؤ، شیخ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. رات ہوتی خالی چادر چھاڑتی، گھر آتی وفا کی ملکہ، شریعت کی ملکہ. مصطفیٰ فرماتے خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. حیاتار بی بی طاہرہ فرماتی مصطفیٰ شکریہ ادا نہ کرو، صبح اٹھ کے جو تمہارے چہرے کی زیارت کی تھی میں نے تو اس کا صدقہ اٹھایا. اب ایک وقت آیا خدیجہ مصطفیٰ کے آپ ہی داد نہ دیو من دیو میں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھا ایک دوسرے کو داد ہے میں کرنا تمام شکر وہ ایک دوسرے کو واہ کہتے جا رہے وہ سے ادھر طرف میں رہا ہوں داد وہ لے رہا ہے. اب حق مال کی باری ہے. ایک وقت آیا خدیجہ نے سوچا حق مال مانگو. اب آپ نہیں سمجھے گا تو کون سا مجمع سمجھے گا؟ کب مانگا؟ جب علی نے جوانی میں قدم رکھا. حق مال مانگنے لگے خدیجہ، حق مال مانگنے لگے خدیجہ. مصطفیٰ کے قریب آئی آقا سردار والی آپ کو یاد ہے نا ایک چیز مانگنی ہے. فرمایا ہاں جاؤ مانگو. فرمایا اکیلی نہیں جاؤ، آپ کو ساتھ لے کے جاؤ. ابو طالب کے گھر آئے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا علی لینے آئے. میری کمزوری نہیں. خدیجہ علی کل بھی آتا تھا، ہر وقت آپ کے گھر میں سین میں آتا بیٹھتا ہوتا جاتا ہے. تو آپ ابھی مانگنے کے ہو. فرمایا آپ ابو طالب ہیں، آپ سردار ہیں، آپ ذہانت والے ہیں، آپ نے کیوں نے سوال کیا؟ اب پوچھنا آپ نے ہے، میں نے اب بتانا واجب ہو گیا کیونکہ آپ نے پوچھ لیا. اب میں بتا ہی دوں کہ علی پکے کا پکا خدیجہ کیوں لے رہی ہے. فرمایا مصطفیٰ سردار آپ یہاں کھڑے ہوئے. مصطفیٰ یہاں کھڑے ہوئے. علی کو فرمایا علی آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں. علی کو مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کیا. فرمایا ابو طالب آپ جانتے ہیں نا میں نے توحید کے لیے بہت کچھ قربان کیا
میرے گھر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی میرے گھر، علی کو اس لیے اپنے گھر لے کے جا رہی ہوں تاکہ سارے کا سارا کلمہ خدیجہ کا ذاتی ہو جائے۔ اسلام کے لیے بندے کھانا پڑے اور عرب کی عورتیں تانے دینے کے لیے عربی لوگ جو ہیں وہ تانے کی شعروں میں دیتے اور انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ تجھے پتہ ہے نا کہ تیرا جو باپ تھا اتنا امیر تھا کہ اس کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، ایسی ادیبہ بی بی نہ وقت بدلا نہ وزن بدلا نہ ادب بدلا، انہوں نے شعر میں تانا دیا، ادیبہ بی بی نے شعر میں جواب دیا، نہ باپ کی قدر گھٹائی نہ شور مصطفیٰ سردار کی عظمت گھٹائی، فرمایا خبردار جس کو چھوڑ کے آئی ہوں اس کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کے پاس رہ رہی ہوں اس کا جھوتا۔ اگر نہ ہوتی اسلام مکے میں رہ جاتا، اسلام کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ، جس نے اسلام کو سب کچھ دیا، اس کے پوتے کا کفن کوئی نہیں، پوتی کی چادر ہوئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہے کرنے والوں میں تو اچھا دعا کرتا ہوں دنیا میں کسی دھم میں ہے نہ کرو، پوتے کا کفن کوئی نہیں، پوتی کی چادر ہوئی۔ آج 3 محرم ہے نا، حسین پہنوں کو لکھی کربلا پہنچ چکا ہے نا، بڑا جلدی مسائل کے جملے پڑھو۔ ہاں دادا نے امام مظلوم، وطن بڑے احساس کا نام ہے۔ آپ کیفیت جانتے ہیں نا، درخت ہے ادھر، پرندے کا گھونسلہ جب ٹوٹ جائے نا، وہ کبھی چہچاتا ہوا دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں درخت پہ بیٹھتا ہے، جس مٹی پہ جہاں پہ گھونسلہ گرا ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھ کے تڑپتا ہے، چیختا ہے۔ خدا کی قسم یہ پرندے کی حالت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی حالت حسین کی تھی جب وطن چھوڑنے لگے، کبھی ماں کی قبر پر، کبھی نانا کی قبر پر، کبھی بھائی کی قبر پر۔ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں نانا مجھے یقین ہے حسن امیر ہے، نانا جو امیر ہے اس کو پاس لایا ہے، نانا میں کربلا جا رہا ہوں، نانا مجھے یقین ہے میں نے واپس نہیں آنا، نانا امیر کو پاس لایا، میری تو لاش پہ بھی گھوڑے دوڑ جان۔ اجرکم اللہ۔ بازار محاذ پہ جانے کے لیے تیاری ہوئی، مسافروں کی لسٹ بنی، 2 بیویوں پہ نام نہیں لکھے گئے۔ آپ جانتے ہو جناب زینب کو پتہ چلا، قریب آئی، بھائی میں نے ساتھ نہیں جانا، تو میں کس نے کہا نہیں جانا؟ بھائی پھر میرا نام کیوں نہیں؟ تو میں میرے نانا کی شریعت ہے، جس عورت کا شوق زندہ ہو جب تک اجازت نہ دے گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیا فرمایا؟ تو میں پہلے تو دعا کر، میں نے آج تک کوئی چیز مانگی نہیں، مجھے اجازت مل جائے۔ تو جملہ سنو گے جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، اور میں دوسرا بھائی نے کہہ رہی ہوں اگر اجازت نہ ملے پھر ایسے نہ جانا، زینب کا جنازہ پڑھا کے جانا۔ حسین تیرے بغیر میری زندگی نہیں، میری موت۔ بڑی محبت تھی شریف ازادہ جنہوں نے ہائے کی، ان کے لیے جملہ کہتا ہوں، بڑی محبت تھی حسین۔ جب بی بی کا عقد ہوا تھا نا، شرط رکھی تھی اس نے، آخری جملہ پڑھنے لگا منظر تمام کا کر، شرط اس نے کیا تھی؟ بی بی نے شرط رکھوائی تھی کہ میں جب چاہوں اپنے بھائی حسین کو ملوں، مجھے کوئی روکے نہ۔ اور دوسری کیا شرط تھی؟ میرا بھائی جب بھی سفر پہ جائے مجھے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ ہاں شریف ازادہ بڑی محبت تھی۔ شادی ہوئی نا، عرب کے دستور کے مطابق دوسرے یا تیسرے دن ماں بیٹی کو ملنے جاتی ہے۔ جناب زینب کی تو ماں تھی نہیں نا، تمہارا خیال کسی اور کا ہے؟ ماں بھی نہیں، فضا ماں بن کے گئی۔ فضا کو سلام کیا کرو، یہ بڑی وفادار ہے۔ جہاں پہ زینب کی ضرورت پڑی ہے زینب بن گئی، اور جہاں پہ عباس کی ضرورت پڑی ہے عباس بن گئی، ماں بن کے گئی۔ تو کیا دیکھا؟ مسلح پہ بی بی زینب ہے، رو رہی ہے، قریب جا کے کہا زینب میں تو دنیا
دنیا کی پہلی مستور تو نہیں کہ جس کی ماں دنیا سے گئی اور اس کی شادی ہو گئی، اور بھی یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہوئی، رو کے فرمایا ماں میں ماں کی جدائی میں نہیں رو رہی، اس لیے رو رہی ہوں آج تیسرا دن ہے مجھے حسین نظر نہیں آ رہا۔ سیعلم اللہ